میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شاسمین مہدی اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل شاسمین مہدی ناولز پر۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سزائے عشق قسط نمبر 12 ناول نگار شاسمین مہدی۔ اور کتنی شاپنگ رہتی ہے۔ افنان زندگی میں پہلی بار ایسے گھر کے لیے خریداری کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں بیگ تھے اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا تھا جو زرگل لسٹ کو دیکھتی سامنے والی دکان میں انٹر ہو گئی تھی، جبکہ افنان کے چہرے سے بیزارگی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کافی چیزیں، مگر ابھی چلتے ہیں، باقی ناصر بھائی لے جائیں گے۔ اوکے، میں ناصر سے کہہ دوں گا۔ جبکہ ارحا تو سوچ رہی تھی کہ وہ کہے گا ابھی لے لیتے ہیں، مگر اس نے تو صاف انکار کرتے ہاں کہہ دی تھی۔ ارحا کو دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی۔ اس کے تاثرات دیکھتے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ پہلی بار گھر کی خریداری کرنے آیا ہے۔ ارحا نے اسے اور تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپسی کے لیے نکل گئی۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے افنان کو خیال آ گیا تھا۔ ارحا نے مڑتے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، اگر تمہیں نہیں کھانا تو چلتے ہیں، وہ کہتے آگے بڑھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ارحا نے الٹا سوال کیا۔ تو آگے بڑھتے افنان کے قدم رکے تھے۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ افنان اور زرگل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آئس کریم۔ وہ تھوڑی تھوڑی افنان کے ساتھ نارمل باتیں کرنے لگی تھی، مگر اب اتنی بھی بے تکلفی نہیں تھی ان کے بیچ۔ پر ابھی نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ نکل گیا تھا، اور اب وہ اپنے کہے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف آئس کریم؟ ہوں، اوکے۔ اور پھر افنان نے اس کے لیے آئس کریم اور اپنے لیے بلیک کافی منگوائی تھی۔ جو ہوا تھا وہ انشا کے لیے اتنا شاک بھرا تھا کہ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی، جبکہ برہان نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے بت بنے وجود پر ڈالی۔ محترمہ، اب آپ صدمے کی کیفیت سے باہر آ جائیں۔ برہان نے انشا کے سامنے چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، تو وہ ہوش میں آتے ہی اس پر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ انشا نے برہان کو دیکھتے غصے سے کہا تھا۔ پہلی اور آخری بار، تم نہیں آپ۔ اور دوسری بات، میرے علاوہ اب تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی چیزوں پر صرف اپنی ہی ملکیت برداشت کرتا ہوں۔ میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہی تھی، جس کا ابھی تک تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اب سے تم صرف میری ہو، صرف میری۔ برہان زیدی کی، اس نے انشا کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات پر زور دیتے کہا تھا، جبکہ انشا کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ خیال رکھنا اپنا، برہان نے اس کا گال تھپ تھپاتے کہا اور اسے ویسے ہی حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن چھوڑتا نکل گیا تھا۔ جبکہ پیچھے انشا اس کی باتوں اور حرکت پر ساکت کھڑی تھی۔ واپسی پر برہان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی سوچوں کا محور صرف اور صرف انشا کی ذات تھی۔ نہ جانے کب اور کیسے اس دل کو انشا کی معصومیت بھا گئی تھی، ورنہ اس کی زندگی میں عورت ذات کی کبھی جگہ نہیں تھی، نہ ہی وہ رکھنا چاہتا تھا، مگر انشا نے آ کر اس کے خیالات بدلنے شروع کر دیے تھے۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں سب سے الگ، جو وہ خود کو روکنے کے باوجود بھی اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ زرگل نے واپس آنے کے بعد لائے گئے سارے سامان کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھا اور خود فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اس نے روم میں آ کر دیکھا تو اس کے فون پر 2 سے 3 کالز آ چکی تھیں SHO دانیال کی۔ اللہ خیر، اس نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا اور کال بیک کی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے کال کی تھی؟ جی، مجھے دراصل آپ کو بتانا تھا کہ کچھ دنوں میں ایک ڈیلیوری ہونے والی ہے، آپ کو نظر رکھنی ہے۔ مخبر سے اطلاع ملی ہے کہ فوراً کلائنٹس آنے والے ہیں۔ اوکے، میں دیکھ لوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ارحا نے کہتے فون رکھا اور بات لینے چلی گئی۔ کیسا رہا دن؟ برہان نے افنان کو دیکھتے پوچھا، جس نے نارمل سے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اور آئس کریم کیسی رہی؟ جبکہ اب کی بار افنان کو اچھوت لگتے رہا تھا۔ کون سی آئس کریم؟ افنان نے انجان بنتے پوچھا۔ بھائی جو آج دن کے وقت مس زرگل صاحبہ کے ساتھ کھائی جا رہی تھی، میں نے کافی پی تھی، افنان نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا، جبکہ برہان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ افنان اب اس کی چالاکی سمجھا تھا، وہ اصل اس کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ تم
میری چھوڑو اپنی بتاؤ، آئی جی صاحب کے کیا حالات تھے؟ افنان نے اسے گھیرے میں لیا۔ ارے سسر صاحب کے مزاج الحمدللہ A1، وہ بھی آج پورے موڈ میں تھا۔ ماشاءاللہ آئی جی صاحب کا عہدہ بڑھ گیا، افنان نے داد دینے والے انداز میں کہا تھا۔ جی بالکل، سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کبھی مل ہی لوں آئی جی صاحب سے۔ مل لینا، مگر اس دن جس دن رشتہ لینے جاؤ گے۔ کس کا؟ افنان برہان کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر اچھلا تھا۔ شادی، وہ بھی برہان، صدمے سے بے ہوش مت ہو جانا لڑکیوں کی طرح۔ میں نیچے جا رہا ہوں، اٹھو۔ میرا یار شادی کی بات کر رہا ہے اور میں بے ہوش نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو گلے ملنا بنتا ہے، افنان کہتے برہان کے گلے لگا تھا، جبکہ برہان اس کی خوشی دیکھتے کھل کر مسکرا اٹھا۔ میں تو کل ہی اس عظیم ہستی کو پھر سے ملنا چاہوں گا۔ کب ملاقات کروا رہے ہو بھابھی سے؟ بھابھی؟ برہان نے زیر لب بھابھی لفظ دہرایا۔ جب چاہو، مگر ابھی کچھ دن تک جاؤ تو بہتر ہے، ابھی تو وہ خود تیری طرح صدمے میں ہوگی۔ اوکے، جو حکم میرے یار کا۔ اور پھر وہ دونوں نیچے آئے تھے، جہاں زرگل کھانا لگا چکی تھی۔ بچاؤ بچاؤ امی امی، اور پھر اس کے لبوں پر امی لفظ دم توڑتے، اندھیروں کی وادیوں میں اترتے سسکیوں کی آوازیں۔ ایک دم افنان کی آنکھ کھلی تھی، وہ پسینے سے شربور تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد اسے پھر سے یہ سب یاد آیا تھا، یہ خواب جب بھی اسے یاد آتا وہ ماضی کی انہی یادوں میں کھو جاتا۔ افنان کی رگیں تن گئی تھیں، جبکہ سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ کیوں نہیں یہ یادیں اس کا پیچھا چھوڑتی تھیں؟ آخر کیوں وہ سب بھول کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیوں گزرے پل اسے ایک بار پھر نئی تکلیف سے دوچار کرتے تھے؟ آخر کب وہ اس درد بھری یادوں سے باہر آئے گا؟ کیا اس کے اس درد کا مداوا ہوگا کہ وہ ایسے ہی درد میں رہے گا؟ جب بھی سب اسے یاد آتا اس کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ افنان نے سائڈ ٹیبل سے میڈیسن نکال کر منہ میں رکھتے گلاس منہ سے لگا لیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اسے اس دوائی کی ضرورت پڑی تھی۔ اس نے شرٹ اتار کر گول کرتے صوفے کی طرف اچھال دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ افنان سارے کا سارا پسینے سے شربور ہو چکا تھا۔ اے سی کی کولنگ بڑھاتے وہ گرنے کسی انداز میں بیڈ پر گرا تھا اور آنکھیں بند کرتے گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا، جس سے اس کا بی پی کا لیول اپنے نارمل روٹین پر آنے لگا، جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ کتنی ہی درد بھری رات تھی وہ! افنان نے ضبط سے گہری سرخی چھائی آنکھوں کو کھولا، نہیں بند کر پاتا تھا کئی راتیں وہ یہ آنکھیں، جن آنکھوں سے بچپن کے خواب چھنے تھے۔ کچھ دیر میں وہ اٹھا، غصہ اپنے اندر کے درد کو پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا۔ بنا رکے بنا تھکے اس کے ہاتھ بنا کسی گلوز کے اس پنچنگ بیگ پر اپنے اندر کا درد بہا رہے تھے۔ وہ ایسے ہی سب کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا جو مجرم تھے اس کے۔ زرگل نے ناشتے سے فارغ ہو کر وقت دیکھا تو کافی تھا۔ ابھی برہان اور افنان کے اٹھنے میں وہ باہر آئی تو مالی بابا لان میں پودوں کی کٹنگ کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکراتے کہا۔ کیا میں اب آپ کی مدد کروا دوں؟ ارے نہیں بیٹا، آپ کیا مدد کرو گی، رہنے دو، میں کر لیتا ہوں، پر مجھے اچھا لگے گا یہ سب کرتے۔ وہ اکثر گھر میں بھی پودوں کو وقت دیتی تھی جب بھی اسے وقت ملتا تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا جو دل کرے وہ کرو۔ مالی بابا نے اسے کھلی اجازت دی تو ارحا نے مسکراتے چھوٹا کٹر اٹھا کر گلاب کے پتوں کے خراب پتے اور خراب ہوئے گلاب اتارنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر اوپر کی طرف گئی تھی تو وہ رکی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے افنان تھا، جو شیشے کی دیوار میں سے صاف نظر آ رہا تھا، بنا شرٹ کے پنچنگ بیگ پر پنچ مارتے، مگر اس کے انداز روٹین سے مختلف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اپنا غصہ اتار رہا ہو۔ بنا رکے وہ مسلسل اپنی پوری قوت سے اس پر پنچ مار رہا تھا۔ ارحا نے کچھ غور سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چھل چکے تھے اور ان میں سے خون کی بوندیں گرنے لگی تھیں، مگر اسے کہاں پرواہ تھی اس بات کی، وہ اپنے آپ کو حد درجہ تکلیف دے رہا تھا۔ ارحا نے اب اور دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، چاہے جو بھی تھا، مگر وہ انسان تھا اور ارحا اپنے سامنے یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ ارحا جلدی سے کٹر نیچے رکھتی گھر کی اندرونی طرف بھاگی تھی۔ مس نمش، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا آج کل دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت نمش شہزاد کے آفس میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ پر، اس کے دل نے زور سے کہا تھا، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ آج یہ دوسری بار تھا جب نمش کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پچھلی بار بھی شہزاد نے اسے وارننگ دی تھی، مگر نمش بھی بیچاری کیا کرتی، آج کل کہاں اس کا دل لگتا تھا پڑھائی میں۔
اس کی ذات کا محور تو اب صرف شہداد تھا۔ مس نمش، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، مگر مجھے اب مایوسی ہوئی کہ سب نے آپ کے بارے میں بلا وجہ اتنا بڑھا چڑھا کر بتا رکھا تھا۔ ایک ماہ مس میسٹر ہیں، اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا ٹیسٹ 100% نہ ہوا تو میں آپ کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہداد سرد سپاٹ لہجے میں صاف بولا تھا۔ اوکے سر، اوکے وٹ؟ شہداد نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ شہداد کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی، نہ کوئی شرمندگی نہ افسوس۔ مم، میرا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ سر، ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ اوکے جائیں۔ اللہ میاں، کیا تھا آپ اس بندے کو چہرے کے ساتھ دل بھی اتنا ہی خوبصورت دیتے، اور ہاں غصے کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ کیا جائے اگر تھوڑا بندہ پیار سے ہی بول لے، پر نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کڑوے کریلے کھا کر آتے ہیں۔ یونی وہ اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی، جبکہ فری نے اسے دور سے دیکھتے ہاتھ ہلایا، مگر اسے کہاں کچھ نظر سمجھ آ رہا تھا۔ شہداد کے بعد او ہیلو، کیا کہہ رہی ہو خود سے ہی؟ فری کی بات پر وہ رکی۔ اور یہ شہداد سر نے تمہیں آفس کیوں بلوایا تھا؟ عزت افزائی کے لیے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا آج بھی ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو جناب نے 4 باتیں سنانے کے لیے بلوایا تھا، اور رومانس کرنے سے تو رہے۔ او ہو، بڑا دل ہے تیرا رومانٹک ٹائم گزارنے کا۔ بکو نہیں نمش، فری کی بات پر سرخ پڑی۔ ویسے شہداد جیسے بندے کا رومانٹک ہونا کیسا ہوگا؟ مم، مجھے کیا پتا؟ نمش اس کے کان میں جھک کر کہنے پر فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، آپ لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ کو اتنا زیادہ پسند کیا، لائک کیا۔ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی جلدی سے جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے۔ تب تک اس ایپیسوڈ کو پڑھیں، اچھے سے ریویو دیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ناول کس حد تک پسند آ رہا ہے۔ اور جو لوگ ایپی نمبر 149 کے انتظار میں ہیں، انہیں انشاءاللہ آج رات تک ایپی مل جائے گی۔ تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔